اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی۔ جس نماز کے بے حساب فائدے ہیں، اس قدر فائدے ہیں، اس نماز سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نہ ہمارے اخلاق بدلتے ہیں، نہ ہمارے اعمال بدلتے ہیں، نہ ہمارے معاملات بدلتے ہیں، نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا، جبکہ قرآن کریم کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی و بے حیائی سے روکتی ہے۔ اتنی بڑی بات قرآن کریم فرما رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا۔ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا؟ تو اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس کو وقت پہ نہیں پڑھتے، وقت پہ پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے رکوع سجدے قرات ہمارے درست نہیں ہوتے۔ ہم نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ نماز تو مومنوں کی معراج ہے، نماز میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نماز میں اللہ سے بات کرنا نصیب ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اتنے بڑے نعمت سے محروم ہو گئے۔ ہم نے نماز کے مقصد کو ہی نہیں جانا، نماز کے مقصد سے ہم دور ہو گئے، اصل مقصد جو ہے اس سے ہم دور ہو گئے۔ کیسے ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا؟ کیسے ہمارے اندر ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں سے کینہ حسد بھی رکھتے ہیں۔ آپ بتائیں کیسے ہماری نمازیں قبول ہوگی؟ کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، رب العالمین کے سامنے ہم کیا عرض کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم رکوع سجدے میں کیا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، اور اس کا معنی مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کیسے ہماری نمازیں قبول ہوگی؟ کیسے ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا؟ نماز بے اثر کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہم بازار سے گھڑی خرید کر لائے، اس گھڑی کا مقصد ہے وقت دکھانا، ٹائم دکھانا، لیکن اس گھڑی میں اگر ہم بیٹری نہ ڈالیں تو کیا وہ گھڑی چلے گی؟ کیا وہ ٹائم بتائے گا؟ کیا وہ اپنے مقصد کو پورا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ ٹھیک بیٹری چھوڑ دیجئے، 1000 پرزے ملا کر ایک گھڑی بنتی ہے، ان پرزوں کا کام ہوتا ہے کانٹوں کو چلانا، لیکن ان پرزوں میں سے کسی ایک پرزے کو ہم نکال دیں تو کیا وہ کانٹے چلیں گے؟ کیا وہ وقت دکھائے گی؟ کیا وہ اپنے مقصد کو پورا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ ٹھیک اسی طرح ہماری نماز ہے، اگر ہم نماز کو وقت پہ نہیں پڑھیں گے یا رکوع سجدے قرات ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، نماز ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، تو ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا، ہماری بھی نماز قبول نہیں ہوگی، نماز بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ خضوع اور خضوع کے ساتھ اگر جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز اس کے لیے دعائیں دیتی ہے۔ آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔